آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سینٹ کے ارکان کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ پارلیمنٹ کی ایک اہم کمیٹی میں شریک ہوا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ بعض اہم ممالک کے دورے فوجی سفارتکاری کا حصہ ہیں اور علاقائی ممالک سے تعلقات میں بہتری کے لیے آرمی چیف کے دورے معاون ثابت ہوئے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ خطے کی جیو اسٹریٹجک صورتحال پر گہری نظر ہے، افغانستان میں ہونے والی تبدیلیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ بریفنگ کے دوران ان کا کہنا تھا کہ بارڈر مینجمنٹ پاک افغان سرحد کو محفوظ بنانے کے لیے ناگزیر ہے۔ بعد ازاں 4 گھنٹے کی طویل بریفنگ کے اختتام کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پارلیمنٹ سے واپس روانہ ہو گئے، جبکہ اس سے قبل سینٹ سیکریٹریٹ نے بتایا کہ آرمی چیف کی بریفنگ کے فوراً بعد ISPR میڈیا کو اجلاس کی کارروائی سے متعلق بریف کرے گا۔ اس سے قبل آرمی چیف کی آمد پر پارلیمنٹ ہاؤس میں ڈپٹی چیئرمین سینٹ مولانا عبدالغفور حیدری نے ان کا استقبال کیا، جس کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ نے چیئرمین سینٹ رضا ربانی سے ان کے چیمبر میں ملاقات کی۔ آرمی چیف کے ہمراہ ڈائریکٹر جنرل ISI لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود تھے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی آمد سے قبل ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن سائر شمشاد پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے اور انہوں نے پارلیمنٹ میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور سمیت پاک فوج کے متعدد اعلیٰ عہدیداران سینٹ پہنچے، جبکہ دوسری جانب آرمی چیف کی آمد سے قبل تمام سینیٹرز بھی مذکورہ بریفنگ میں شرکت کے لیے سینٹ میں موجود تھے۔ اس موقع پر آرمی چیف کی جانب سے سینٹ کی ہول کمیٹی کو ان کیمرہ بریفنگ دیے جانے کے حوالے سے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی تھیں۔ سینٹ ایک ادارے کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں اور بہت سینئر آدمی ہیں، انہوں نے مناسب سمجھا ہوگا کہ انہوں نے کس طرح کی بات کیا کرنی ہے، تو ادارے اپنے ایک دوسرے میں ملنے میں تو کوئی برائی نہیں ہے، وہ ان کی اپنی لمٹس جو ہوتی ہیں ان کو مینٹین کرنا ضروری ہے۔ ہمیں سب اداروں کو مل جل کر پاکستان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑا اچھا ہوا کہ پہلی دفعہ ہوا کہ وہ تشریف لایا، انہوں نے بریفنگ کی اور سوال و جواب بھی ہوئے، لوگوں کی تسلی ہوئی کہ آئندہ کے لیے ملک نے کس طرف کو جانا ہے اور کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا، کافی ہوا۔ اور ہم چاہیے کہ ہم تو اپنے اسپیکر صاحب سے بھی آج ہم نے کہا ہے کہ کم از کم اگر وہ ایک مشترکہ اجلاس ہوتا تو زیادہ اچھا تھا، انہوں نے ایک آدھ دفعہ وہ تکلیف کرے تو ہمیں بھی بریفنگ دے دیں تو زیادہ اچھا ہوگا قومی اسمبلی کو بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ اگر آپ دیکھیں پاکستان میں مین پلرز جو ہم دیکھ رہے ہیں جمہوریت کے حوالے سے، عدالت، جوڈیشری ہے، فورسز ہے، تو اس میں یہ ایک اجنبی یا ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انوکھی بات ہے۔ آلریڈی راہیل شریف بھی خطاب کر چکے ہیں اور یہ تو ہمارے یہاں پہ ایک پاکستان میں اگر ہم کہیں کہ مضبوط ستون ہے، پارلیمنٹ ہے، عدلیہ ہے، ہمارے فورسز ہیں، تو ان کا خطاب ایک اچھی بات ہے کہ آپس میں سیاستدانوں کا بھی اور آرمی چیف کا بھی کوآپریشن رہے، کوآرڈینیشن رہے، کیونکہ ملک کی سلامتی کو جو ہم اس پریویلنگ سناریو میں دیکھ رہے ہیں، جو بیرونی خطرات ہیں، تو اس میں تو باہمی مشاورت سے ہی پالیسیز کو بنانا چاہیے، اس پہ عمل درآمد بھی کرنا چاہیے، تو بڑا اچھا ہے، میں تو اس کا اچھی نظر سے دیکھ رہی ہوں۔ آج سینٹ میں آرمی چیف صاحب آئے تھے اور یقیناً ایک خوشائند بات ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں آ کے ایک جو پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے جو بریفنگ دی ہے، اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بریفنگ اگر جوائنٹ پارلیمنٹ سیشن میں ہو جاتی جہاں پہ منتخب جو ہے وہ پارٹیز ہیں، منتخب اسمبلی بھی ہے عوام کی، تو اور اچھا ہوتا۔ لیکن بہرحال سینٹ بھی ایک ہمارا ایوان والا ہے، اس کے اندر انہوں نے جو بھی باتیں کیں اور جتنا انہوں نے سینٹ کو سیٹسفائی کیا ہوگا، یقیناً یہ ایک ہمارے لیے ایک مشعل راہ بھی ثابت ہوگا۔ اور یہ تمام ادارے جتنے بھی ہیں پاکستان میں جن کی اپنی ایک حیثیت ہے، اور خاص طور پہ فوج کی، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا ادارہ جو کہ جس نے اپنی بڑی قربانیاں دی ہیں اور آج تک قربانیاں دے رہے ہیں، تو انہوں نے آ کے ایک کانفیڈنس پیدا کیا، یہ ایک ایوان کے لیے عزت کا باعث ہے۔ اور یہ معاملات جو ہیں اسی طرح اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرتے رہیں اور اپنے معاملات کو ڈسکس کرتے رہیں، قومی سلامتی کے اوپر بحث ہوتی رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہت اچھا اور نیک شگون ثابت ہوگا۔ کیمرامین سردار طارق کے ساتھ طارق چمن، ہم سب نیوز، اسلام آباد۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.